ہم بات کریں اسلام کا طرز سیاست و حکومت تو پولیٹیکل ڈائنامکس اسلامک گورننس ماڈل آپ کے نزدیک کیا ہے اور پاکستان میں کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کے دستور میں گورننس اور پولیٹیکل سسٹم کے لیے بہت ساری گائیڈنس دی گئی اور ایز اے تھیوری میری نظر میں اس وقت دنیا میں کسی بھی اور دستور میں اس سے بہترین گورننس کا ماڈل نہیں ہے۔ اسلامی نظام حکومت یا طرز حکومت یا گورننس ماڈل جو ہے اس کے دو کمپوننٹ ہیں۔ ایک ہے اس کا ایسنس، دوسرا ہے اس کی فارمیشن۔ جو ایسنس ہے وہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جمہور کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جمہور کے اوپر ایسی حکومت کرنا جس سے امر بالمعروف بھی ہوتا ہو اور نہی عن المنکر بھی ہوتا ہو۔ یہ اس کا ایسنس ہے۔ اس ایسنس کو یا اس آبجیکٹیو کو فلفل کرنے کے لیے کوئی خاص فارمیشن آف گورنمنٹ پرپوز نہیں کی گئی۔ ڈفرینٹ ماڈلز اسلامک ٹریڈیشن میں موجود رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اسلامک ٹریڈیشن میں ہمیشہ السیاسہ الشرعیہ اور سیاست الملوک یہ مکس نہیں ہوئے، اور السیاسہ الشرعیہ کا سپروائزری رول اس کے اوپر رہا ہے۔ سیاست الملوک پر السیاسہ الشرعیہ کا سپروائزری رول رہا ہے۔ سیاست الملوک نے کبھی کمپلائی کیا شریعت کے احکام کو 100%، کبھی 80%، کبھی 10%، کبھی 5%، لیکن اس کے باوجود اس کو اسلامی سیاست ہی کہا جاتا رہا۔ آپ غالباً الماوردی کی احکام السلطانیہ اور امام ابن تیمیہ کی السیاسہ الشرعیہ میں اس ساری جو آپ کو اس پورے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں لے جانا چاہتا ہوں، اور مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا، میں چیزیں کمپلیٹ کر لوں۔ بسم اللہ۔ اب اسی لیے آپ کو اسلامی ٹریڈیشن میں دو قسم کا لٹریچر ملتا ہے، ایک السیاسہ الشرعیہ، دوسرے سیاست الملوک۔ السیاسہ الشرعیہ ڈیوائن کمیونیکیشنز کی بیس پر مبنی ہے۔ السیاسہ الشرعیہ میں بیس قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خلفاء کی پریکٹسز ہے، پرٹیکولرلی خلفاء راشدین کی پریکٹس، خلافت علی منہاج النبوہ۔ ہاں جی۔ جو سیاست الملوک ہے اس میں اڈاپشن ہے، اڈاپٹیشن ہے، سنکریٹسزم ہے، یعنی اس میں اخذ ہے، عطا ہے، تازہ کاری ہے۔ یعنی دوسرے ملکوں سے، دوسری قوموں نے، دوسری تہذیبوں نے گورننس کے لیے کون کون سے کب ماڈلز کو اختیار کیا، اور وہ کس طرح ان لوگوں کے لیے جن کو انہوں نے اختیار کیا ان کے لیے یوزفل رہے، تو ہم اس کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو سیاست الملوک میں ہمیں کوئی ممانعت نظر نہیں آتی جس میں ہم دوسری تہذیبوں سے، دوسرے ملکوں سے، دوسری قوموں سے اخذ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی آج کے پاکستان کا جو دستور ہے، اس سے زیادہ پرفیکٹ اسلامی دستور آپ میثاق مدینہ کو ہی کہہ سکتے ہیں، کسی اور دنیا کے ملک میں نہیں ہے، اور کسی بھی ہمارے ڈیبیٹ میں اس کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے۔ یہی پیغام پاکستان ہے، اسی کے لیے ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ مطلب ڈاکٹر صاحب لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، دستور پہ اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیں، میں امپلیمنٹیشن کبھی بھی 100% دستور امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری اسپائریٹیو نیچر ہے کہ وہ 100% امپلیمنٹ ہو اسلام کے اصولوں کے مطابق۔ نہیں، لیکن سوشو اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل 38 آرٹیکل، میری بات سنیں، فوڈ، کلاتھ، ایجوکیشن، میں کہتا ہوں نا، دیکھیں وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل امپلیمنٹ نہیں ہے۔ مثلا ایجوکیشن کے بارے میں ہی آپ مجھے بتائیے، جتنی سرکاری یونیورسٹیاں ہیں ان میں کتنی کم فیس پر اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی کم فیس پر ہم ہر چیز کو نیگیٹو نظر سے دیکھتے ہیں۔ ریاست نے بہت کچھ دیا ہوا بھی ہے،
آپ دیکھیں نا لمس میں ایک طالب علم پڑھتا ہے تو وہ 20 لاکھ فیس دیتا ہے، اور سرکاری یونیورسٹی میں بی ایس کا طالب علم جو ہے 20,000 سے 80,000 کے درمیان فیس دیتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست انویسٹ کر رہی ہے۔